لہذا بہت دھیان سے آگے کی بات کو سنیے گا، کیونکہ آپ کو ان کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اہل حزب معمول آپ کے سامنے آٹھویں کے ایال انصاری قرأت پیش کریں گے، پھر دعا ہوگی، پھر اشتغان ہوگا، اور اس کے بعد آپ آ کر آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں گی، اور جو آپ کو دھیان سے سننا ہے اور پھر ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ خدا حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم۔ جو عبدالمطلب کے بیٹے تھے، آپ کا سلسلہ نسب تقریباً 60 پشتوں کے واسطے سے حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کے خاندان کا نام قریش تھا، جو عرب کے تمام خاندانوں میں کتنی ہی پشتوں سے معزز اور ممتاز مانا جاتا تھا۔ عربوں کی تاریخ اس خاندان، ان کے کتنے ہی لوگ بہت عزت والے اور بڑے مانے گئے ہیں، مثلاً نظر فہر قصی بن کلاب۔ قصی اپنے زمانے میں حرم کعبہ کے متولی بنائے گئے اور اس طرح ان کی عظمت اور بھی بڑھ گئی۔ قصی نے بہت بڑے بڑے کام کیے، مثلاً حاجیوں کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کا انتظام وغیرہ۔ یہ کام ان کے بعد ان کے خاندان والے کرتے رہے۔ ان خدمتی کاموں کو کرنے اور حرم کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو تمام عرب میں بڑی عزت اور اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ عام طور پر عرب میں لوٹ مار رواج تھا اور راستے محفوظ نہ تھے، لیکن حرم کعبہ سے نسبت اور حاجیوں کی خدمت کی بنا پر قریش کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا اور وہ امن کے ساتھ اپنا مال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ عبدالمطلب کے 10 یا 12 بیٹے تھے، لیکن کفر یا اسلام کی خصوصیت کی وجہ سے ان میں سے 5 بہت مشہور ہیں۔ ایک جناب عبداللہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار تھے، دوسرے ابو طالب جو اگر اسلام نہیں لائے لیکن انہوں نے ایک عرصہ تک آپ کی سرپرستی کی، تیسرے حضرت حمزہ اور چوتھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں چچا مشرف با اسلام ہوئے اور اسلام کی تاریخ میں بڑا اونچا مقام حاصل کیا۔ اور 5ویں ابو لہب کی شخصیت تاریخ اسلام میں اسلام دشمنی کے لیے بہت نمایاں ہے۔ عبداللہ کی شادی قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد المناف کی لڑکی سے ہوئی، جن کا نام آمنہ تھا۔ قریش کے خاندان میں آپ بڑی ممتاز بیوی تھیں۔ شادی کے وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ شادی کے بعد خاندانی دستور کے موافق آپ 3 دن تک اپنی سسرال میں رہے۔ اس کے بعد تجارت کے سلسلے میں شام چلے گئے۔ واپسی پر مدینے میں بیمار ہو گئے اور یہی انتقال فرما گئے۔ اس وقت 9 ربیع الاول دوشنبہ کا دن مطابق 20 اپریل 57 سن کی وہ مبارک صبح تھی، جب رحمت الہی کے فیصلے کے مطابق اس باسعاد ہستی کی پیدائش ہوئی، جس کے وجود سے سارے عالم کی اندھاریوں
अंधारियों को दूर होना था, अंधेरों को दूर होना था और इंसान की परवरिश और तालीम के साथ अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आई। यह आपको हमेशा अपने साथ रखते थे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की थी तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इसकी संभाल फरमाया। मरते वक्त उन्होंने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी अपनी लड़के अबू तालिब की सर पर दी। इन्होंने इस फर्ज को इंतहाई खूबी के साथ अंजाम दिया। अबू तालिब और आन हज़रत के वालिद अब्दुल्ला एक ही माँ से थे। इस एतबार से अबू तालिब को नाम क्या था और वो किसके बेटे थे? बताइए, हाथ उठाया बच्चे ने। नहीं बताया? ठीक, अगले सवाल पूछे। जवाब बता दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार का नाम अब्दुल्ला था और वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। आपके खानदान का नाम क्या था? अब्दुल्ला की शादी किससे हुई थी? अब्दुल्ला की शादी कबीला ज़हरा में वहाब बिन अब्द मनाफ की लड़की से हुई जिनका नाम आमिना था। आपका नाम दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। कितने बरस के बाद हलीमा सईदा आपको वापस लाए? अंदर 2 बरस के बाद हलीमा सईदा आपको वापस लाई। थैंक यू।